اب ہم دیکھتے ہیں اپنے لیسن نمبر 10 کو. لیسن نمبر 10 ہمارا انڈرسٹینڈنگ لیئرز کا لیسن ہے. وہ کہ ہم لیئر سے متعلق کافی ایکسرسائز پہلے سے کر چکے ہیں، لیکن اس کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو اپنے کام میں استعمال کر سکیں. تو اس کے لیے میں ایڈوبی فوٹوشاپ کے جو ہمارے ٹیوٹوریل تھے اس کے اندر جو ہمارے نوٹس تھے اس میں لیئرز کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن لکھی ہوئی تھی، وہ میں یہاں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا پہلے، اور پھر یہاں سے ہم مزید آگے بات شروع کریں گے. اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے لکھی ہوئی تھی کہ لیئرز آر لائک ٹرانسپیرنٹ سلائیڈز positioned on each other to work on each part of image separately. یہ بے شک آپ نوٹ بھی کر لیں. Layers are like transparent slides positioned on each other to work on each part of image separately. یعنی لیئرز کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ ٹرانسپیرنٹ سلائیڈز ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھی گئی ہیں، اور امیج کا ایک حصہ، ہر حصہ جو ہے وہ الگ الگ لیئر کے اوپر ہے تاکہ ہم ہر امیج کے حصے کے اوپر الگ سے کام کر سکیں. اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں فائل میں نیو میں جا کے ایک نیا اسٹیج یہاں کریٹ کرتا ہوں. اسپیس کے ذریعے سے میں نے اسپیس بار کے ذریعے سے ہینڈ ٹول اپیئر ہوا تو میں نے اسٹیج کو سینٹر میں کر لیا. اب میں یہاں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ کیا فرق ہے اس کے اندر. ابھی دیکھیے کہ میں نے یہاں ایک سرکل ڈرا کیا، سمپل سرکل، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. یہاں میں نے ایک دوسرا سرکل ابھی ڈرا کرنا ہے، اس کا میں کلر یہاں سے چینج کر لیتا ہوں. یہ میں نے کلر چینج کر لیا، ایک دوسرا سرکل میں نے یہاں اپنے اسٹیج پہ ڈرا کر لیا. اب جب میں اس کو اینیمیٹ کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے فریم نمبر 20 پہ جا کے F5 کریٹ موشن ٹوین، جو کہ ہم اپنی موشن ٹویننگ کی جو ایکسرسائز تھی لیسن نمبر 6 کے اندر موشن ٹویننگ ہم کور کر چکے ہیں، اس لیے مجھے یہاں دوبارہ سے سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لیسن نمبر 6 دوبارہ سے دیکھ لیں. موو ٹول کے ذریعے سے میں نے، اب دیکھیے کہ میں موو کیا، آپ کی اینیمیشن اپلائی ہوگی، ایک موومنٹ آپ کے آبجیکٹ کے اندر آ گئی، لیکن یہ سیپریٹلی موو نہیں ہو سکتے. یہ دونوں آپ دیکھیں کہ ان کے گرد ایسے یہ سلیکشن آ گئی ہے، یعنی یہ ایک ہی طریقے سے موو ہو سکتے ہیں، یہ الگ سے اب موو نہیں ہو سکتا کیونکہ موشن ٹوننگ اس پہ میں نے اپلائی کی ہے. اب کنٹرول Z کے ذریعے سے میں اس کو ختم کر دوں گا. دوبارہ سے میں اسی جگہ پہ آ گیا جہاں میں نے ان کو ڈرا کیا تھا، جبکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سرکل میرا الگ سے اینیمیٹ کرے اور یہ سرکل میرا الگ سے اینیمیٹ کرے. بالفرض میں چاہ رہا تھا کہ یہ نیچے آئے اور یہ اوپر چلا جائے، ان کی یا پوزیشن چینج ہو جائے. تو میں اس کو، ان دونوں کو ایک لیئر کے اوپر رہتے ہوئے الگ الگ اینیمیشن کا پیتھ نہیں دے سکتا. یہ جب اینیمیشن اس پہ اپلائی ہوگی کریٹ موشن ٹون کے ذریعے سے، موشن ٹوننگ اس پہ اپلائی ہوگی، تو یہ ایک ہی آبجیکٹ کے طور پہ اس طرح سلیکشن کے ساتھ جو ہے وہ موو کریں گے، الگ الگ سے موو نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیے کہ میں ایک یہ بات ہو گئی، اس کو میں پریکٹیکل کر کے بھی اس کا دوبارہ سے آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے میں نے اس سرکل کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا. اب گرین سرکل کو میں نے 25 نمبر فریم تک میں نے اینیمیشن دینی ہے. F5 کے ذریعے سے میں نے فریم اس کے اندر ایڈ کیا ہے، کریٹ موشن ٹون اپلائی کیا، سلیکشن ٹول سے میں اپنے سرکل کو اٹھا کے یہاں نیچے لے گیا. یہ دیکھیے سرکل اینیمیٹ ہو گیا. اب میں دوسرا سرکل جو میں نے بنانا ہے، obviously میں نے وہ دوسری لیئر پہ بنانا ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میرا دوسرا سرکل جو ہے جب یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہو تو دوسرا سرکل میرا اس جگہ ہو جو کہ اینیمیٹ کرتا ہوا نیچے کو جائے. تو میں اس لیئر کے اوپر اپنی شیپ موشن ٹوننگ کی کمانڈ اپلائی کروں گا اسی طریقے سے جیسے میں نے اس پر کی. تو اب ہم جب اس کو پلے کریں گے، اپنے پلیئر سے دیکھیں گے، تو یہ دیکھیے کہ دونوں سرکلز الگ سے موو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں، کوئی ان کو جو آپس میں مشکل پیش نہیں آ رہی. کنٹرول Z کے ذریعے سے میں نے یہ سب کچھ جو ہے جو کیا تھا وہ ختم کر دیا. ابھی دوسری چیز کیا ہے، اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر دوں تاکہ میں شروع سے بات شروع کروں. جیسے ہم ایک لیئر کے اوپر ہیں، ایک بات ہوگی کہ بھئی دونوں آبجیکٹ الگ الگ سے اینیمیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایک لیئر کے اوپر ہوں. ان کو ہم نے الگ الگ لیئر کے اوپر رکھنا ہے، ان کی الگ الگ موومنٹس، انڈیپینڈنٹ موومنٹس دینے کے لیے. دوسری بات جو ایک لیئر کی ہے وہ آپ دیکھیے کہ اگر بالفرض آپ کے اس ویب پیج کے اوپر یا اس سین کے اندر کوئی اینیمیشن ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کا کیا فائدہ ہے الگ لیئر کا، وہ یہ کہ جیسے میں نے ایک گرین سرکل یہاں بنایا ہے، یہاں میں ایک بلو سرکل بنا لیتا ہوں. دیکھیے میں نے ایک اور سرکل بنایا. اب یہ دونوں سرکلز ایک لیئر کے اوپر ہیں، الگ الگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن بالفرض ایسا ہوا کہ کسی موقع پہ میں نے یہ چاہا کہ میں اس سرکل کو ایسے دوسرے سرکل کے پاس رکھ دوں، اور بعد میں نے سوچا کہ نہیں، یہ سرکل اس جگہ ٹھیک نہیں، بلکہ اس کو واپس اپنی جگہ پہ ہی ہونا چاہیے تھا. تو اب اگر میں اس کو یہاں سے موو کروں گا، اب دیکھیے کہ کیا ہوگا. اب میں نے چھوڑا تھا، اب دیکھیے کہ اس آبجیکٹ کو اس نے
اپنے اندر مرج کر دیا، یا یہاں سے اس کے اس حصے کو اپنے ساتھ ہی واپس لے گیا، جو کہ اس میں سے ریٹریو نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. دو آبجیکٹس کو اگر ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں، بالفرض میں اس جگہ اس کو رکھتا ہوں، اب اگر میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کر کے ڈبل کلک سے میں نے واپس کیا، تو آپ دیکھیے کہ اب اس آبجیکٹ کا وہ حصہ جو ہے وہ وہاں سے غائب ہو گیا. تو یہ دونوں انڈیپینڈنٹلی اگر ہم نے اس طرح سے رکھنے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو ڈیمیج نہ کریں. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں پیچھے جا رہا ہوں، اس لیے آپ کو آواز آ رہی کی بورڈ کی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان آبجیکٹس کو الگ الگ رکھیں. اب میں اسی کام کو دوسری لیئر کے اوپر اپنا آبجیکٹ ڈرا کر کے، اپنا سرکل ڈرا کر کے آپ کو دکھاؤں گا. بلو سرکل اسی طریقے سے موو ٹول کے ذریعے سے. اب دیکھیے کہ میں نے ڈبل کلک سے اس کو ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ اس کی سلیکٹ کی. اس سے پہلے ہم بتا چکے کہ ایک دفعہ سلیکٹ کرنے سے صرف آپ کا فل سلیکٹ ہوتا ہے، اور دو دفعہ سلیکٹ کرنے سے آپ کی آؤٹ لائن بھی سلیکٹ ہو جاتی ہے. اب میں نے اس کو اسکرین سرکل کے اوپر رکھا. اب میں نے سوچا کہ نہیں، اس کو تو یہاں سے واپس کسی اور جگہ لے کے جانا ہے، بالفرض یہاں لے کے جانا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوا. بالفرض اس سرکل کو میں نے اس کے اوپر رکھا، کیونکہ پچھلی لیئر کے اوپر یہ ہے تو اس لیے پیچھے ہی اپیئر ہوگا، یہ اس کے اوپر اپیئر نہیں ہوگا. اگر میں نے اس کو اس کے اوپر اپیئر کرانا ہے، گرین سرکل کو بلو سرکل کے اوپر لانا ہے، تو مجھے اپنی لیئر ڈریگ کر کے لیئر نمبر 3 جو بلو سرکل کی لیئر ہے اس کے اوپر لے کے جانی پڑے گی. پھر میری جو ہے وہ سرکل اس کے اوپر آئے گا. اب دیکھیے کہ کوئی آپس میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، کوئی پرابلم ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں کر رہی ہے. آسانی کے ساتھ ہم اس کو موو کرا رہے ہیں، یہ کوئی ان کے اندر ڈسٹربنس پیدا نہیں ہو رہی. تو یہ دونوں آبجیکٹس الگ لیئرز کے اوپر ہو گئے، اگرچہ ہمیں ایک ہی اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی لیئرز ٹرانسپیرنٹ سلائڈز جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئی. اب ہر لیئر کے اندر ایڈوبی فوٹوشاپ میں صرف لیئرز کی آپشن تھی، ابھی کیونکہ اینیمیشن کا سافٹ ویئر ہے تو اس میں ان ہر لیئر کو الگ سے اینیمیٹ کرنے کی بھی آپشن ہے، جس کے ذریعے سے ہم ان لیئرز کو اینیمیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہماری دوسری جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ ماسکنگ لیئر ہے اور گائیڈ لیئر ہے. اس کو ہم اگلی مووی کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. لیکن ہم اس سے پہلے دیکھ لیں گے کہ ریموونگ ٹائم لائن سمپل چیز ہے، اس کے اندر کوئی کنفیوژن، کوئی کمپلیکس نہیں ہے، کوئی لمبی بات اس کے اندر نہیں ہے. آپ نے جس لیئر کو ریموو کرنا ہوتا ہے obviously اس کے ساتھ اس کی ٹائم لائن بھی ریموو ہو جاتی ہے. اور اس کو ریموو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس لیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں سے یہ چھوٹا سا آپ کو جو سائن ایک ریسائکل بن کا نظر آ رہا ہے، اس پہ ڈیلیٹ لیئر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو کلک کرتے ہی آپ کا وہ لیئر اور ٹائم لائن یہاں سے ریموو ہو جاتی ہے. اب ہم اگلی مووی میں ماسکنگ لیئر اور گائیڈ لیئر کے کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں. گائیڈ لیئر ہم آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو ایک دفعہ یہاں پہ ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ لیئرز کا جو لیسن نمبر 10 ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے.